پی آئی اے کی نجکاری جو کہ اس سال کا سب سے مشکل مگر حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ لوگ اس موضوع کو لے کر کافی جذباتی باتیں کر رہے ہیں، بٹ وہ باتیں فیکٹس اور فگر سے کافی دور ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حارث بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ڈیسک۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پی آئی اے کی نجکاری جو کہ اس سال کا سب سے مشکل مگر حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، جو کہ معیشت کے لیے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ لوگ اس موضوع کو لے کر کافی جذباتی باتیں کر رہے ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا، سب پہ اس کی باتیں ہو رہی ہیں، بٹ وہ باتیں فیکٹس اور فگر سے کافی دور ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے بات کریں فیکٹس اور فگر کے مطابق، تاکہ آپ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کیا پی آئی اے کی نجکاری ایک فائدہ مند فیصلہ تھا یا نہیں۔ دسمبر 2025 میں حکومت پاکستان نے پی آئی اے کے 75% شیئرز کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کیا، جس کو ایک کنسورشیم جو کہ عارف حبیب گروپ لیڈ کر رہے تھے، اس نے اس بولی کو ون کیا اور جو بڈ تھی وہ گئی 135 ارب روپے پہ، جبکہ حکومت نے جو اس کے لیے بڈ سوچی ہوئی تھی وہ تھی اراؤنڈ 100 ارب روپے کی، جو کہ حکومتی توقعات سے بہت بڑھ کر تھی، جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کے انویسٹرز جو ہیں وہ حکومتی پالیسیز کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس بڈ کے بعد جو پی آئی اے کی ٹوٹل جو ایویلویشن ہے وہ اراؤنڈ 180 ارب روپے پہ جا پہنچی ہے، جبکہ حکومت کے پاس ابھی بھی اس کے 25% شیئرز باقی ہیں۔ یہ بات ایک نمایاں فگر ہے جس کو یاد رکھیے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پی آئی اے کو بیچنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ کئی سالوں سے پی آئی اے جو ہے وہ مسلسل خسارے میں جا رہی ہے، جس کا ایک محتاط اندازے تک اگر تخمینہ لگایا جائے جو کہ 600 ارب روپے بن چکا ہے، اور یہ رقم کہاں سے آتی تھی؟ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، جبکہ اس رقم کو ہم متبادل طور پر اسپتالوں کی بہتری، سکولز کی بہتری اور سڑکوں اور دیگر مفاد عامہ کے پروجیکٹس پہ خرچ کر کے حکومت عوام کے لیے ایک بہتر سہولیات کا باعث بن سکتی ہے۔ یہاں ایک بات جو سمجھنے کی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 135 ارب روپے جو حکومت کو بلڈ میں آئے ہیں، اس میں سے صرف اور صرف حکومت پاکستان کو 10 ارب روپے جمع کرائے جائیں گے، جبکہ ریمیننگ جو 92.5% پیمنٹ ہے وہ واپس پی آئی اے پہ خرچ ہوگی۔ اور یہ خرچ کہاں ہوگی؟ نئے جہاز خریدے جائیں گے، بہتر سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی اور نیا جدید اور بہتر نظام پی آئی اے میں متعارف کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت نے جو پی آئی اے کے واجب الادا باقی پرانے قرضے تھے وہ ایک اور سرکاری کنسورشیم بنا کر اس کے حوالے کر دیے، تاکہ جو پی آئی اے کی نئی انتظامیہ ہے اس کو ان معاملات سے پریشانی نہ ہو، بلکہ وہ پی آئی اے کی بیٹرمنٹ پہ کام کر سکے۔ اب سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری ضروری کیوں تھی۔ نمبر 1، یہ جو آئی ایم ایف کا 7 ارب ڈالر کا جو نیا پروگرام، اس میں ایک یہ بہت اہم اور بنیادی شرط تھی کہ پی آئی اے کی نجکاری کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت کا ٹیکس کا بہت سا پیسہ جو پی آئی اے کے آپریشنز تھے اور پی آئی اے کو سبسیڈائز کرنا تھا اس میں جایا جاتا تھا، جبکہ جو کہ عوام کے اوپر بہت بڑا ایک بوجھ تھا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کا جو اعتماد ہے وہ بڑھے گا، ورلڈ بینک اور باقی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا اعتماد پاکستان کی حکومت پہ بڑھے گا، جس کی وجہ سے آگے ہمیں اپنے قرضوں کی ری اسکیجولنگ اور جو نئے قرضے اگر ضرورت پڑتے ہیں تو وہ لینے میں آسانی ہوگی، جبکہ پرائیویٹائز ہونے کی وجہ سے ایک پرائیویٹ کمپنی بہتر اور جدید سفری سہولیات فراہم کرے گی، جس کے تحت نئے جہاز لائے جائیں گے، اکانومی پہ ایک نیا بوسٹ آئے گا، شاید نئی جو ایئر لائنز ہیں وہ بھی ایک نئے انٹرنٹس آ جائیں اس مارکیٹ میں۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ پی آئی اے کی جو نجکاری تھی یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، مگر یہ ایک مجبوری بن چکا تھا۔ یہ فیصلہ قومی خزانے پر بوجھ کم کرتا تھا، معیشت کو سنبھالنے میں مدد دیتا ہے اور پاکستان کی ساکھ بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سادہ اور آسان سا فیکٹ فل ویلاگ پسند آیا تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا پی آئی اے کی نجکاری پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ تھا یا نہیں، اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔